صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ملاحظہ فرمائیے، کیا کچھ اذیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہنچائی گئیں، لیکن ایک بار بھی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی؟ ایک کہتے ہیں کہ یہودی ہے، جاتا ہے، راستے میں مکہ اور مدینہ کے درمیان کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، جہاں ایسے کانٹے اس میں اندر ہیں کہ اگر چبھ جائے تو ایسا سوزش کرتی ہے کہ جیسے شہد کی مکھی نے ڈس لیا ہو۔ یہ ایسا دشمن انسان تھا رسول اللہ کا کہ جاتا تھا اور جا کر کے وہاں سے کانٹے چن کے لاتا تھا، رسول اللہ کے راستے میں بچھا دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نہایت صفائی پسند تھے، خود فرمایا ہے النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ یہ جاتا تھا قصاب کے ہاں سے اوجھڑیاں لاتا تھا، بلندی پہ جاتا تھا اور رسول اللہ پر وہ ساری گندگی پھینک دیتا تھا، 1 بار 2 بار 4 بار 6 بار 10 بار، کبھی تو آدمی کو غصہ آئے گا۔ اچھا، نوح بد دعا کریں اللہ قبول کر سکتا ہے، رسول اللہ بد دعا کرتے اللہ قبول نہ کرتا۔ لیکن ایک بار بھی پیغمبر نے اس انسان کے لیے، اس یہودی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ جو گزرے مسجد کے لیے تو نہ راستے میں کانٹا چبھا، نہ اوپر سے گندگی پھینکی گئی۔ پیغمبر اکرم مسجد میں آئے، اصحاب کرام سے پوچھا وہ میرا دوست کہاں ہے آج؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ دوست کہاں؟ دوست کون؟ کہا وہ کانٹے والا، اوجھڑی والا۔ کسی نے بتایا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے۔ بتایا کیوں نہیں تم لوگوں نے؟ چلو ہم لوگ عیادت کو چلتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنا اس نے آپ کو ستایا ہے، اس کے باوجود آپ اس کی عیادت کو جائیں گے؟ پیغمبر نے فرمایا جی میں بھی چلوں گا اور آپ لوگوں کو بھی چلنا ہے۔ لے کے آئے اس کے دروازے کے اوپر، دق الباب کیا، بیوی، وہ تو بیمار ہے بستر پہ پڑا ہے، بیوی آئی۔ کون؟ حضرت نے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ رسول خدا۔ وہ بھاگی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی، جی سنتے ہو محمد آئے ہیں، مسلمانوں کے رسول آئے ہیں، تمہاری عیادت کو آئے ہیں اور الٹے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ ہم کو دیر سے اطلاع ملی، معذرت کر رہے ہیں، کیا کہتے ہو دروازہ کھول دوں؟ اب انسان یہ بے چین ہو گیا، دروازہ کھولتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، اتنا ستایا ہے، اس کریم آدمی کا سامنا کیسے کریں گے؟ دیکھیے اگر کسی کو بے عزت کرنا ہے تو آپ کسی کو گالی دے کر کے بے عزت نہیں کر سکتے، کسی کو برا بھلا کہہ کے بے عزت نہیں کر سکتے، جب تک انسان خود اپنے نفس میں اپنے آپ کو ذلیل نہ سمجھے بے عزتی نہیں محسوس ہوتی۔ اب یہ انسان سوچنے لگا کیا کریں، واپس کر دیں؟ یہ عربوں کے اخلاق کے خلاف ہے کہ دروازے پر آیا ہوا مہمان واپس کر دیا جائے، بلا لے، سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ کچھ دیر تک سوچتا رہا، آخر میں کہتا ہے بیوی سے کہ واپس کرنا تو ٹھیک نہیں ہے، بلا لو، ایک کام کرو میرے چہرے پر کپڑا ڈال دو، مجھے سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ کپڑا ڈلوایا، رسول اللہ آئے، سلام علیکم، علیکم السلام، کیا حال ہے؟ چپ۔ سنا بھائی تمہاری طبیعت خراب ہے، دیر سے اطلاع ملی ورنہ پہلے آتے۔ کوئی جواب نہیں۔ جب پیغمبر فرما چکے تب وہ وہیں اندر سے بولتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی کسی بات کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ کلمہ پڑھوا کے مجھے مسلمان نہیں کر لیتے۔ تو یہ ہے پیغمبر کے، وہ رحمت للعالمین ہے، جتنی بھی مصیبتیں پڑھنا ہو سب جھیلیں گے، سب برداشت کریں گے، لیکن دین پہنچانا اور ہم کو جنت تک پہنچانا، جہنم کی آگ سے بچانا ان کی ذمہ داری۔ اب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے تو جو رسول اللہ کی جگہ پر آئے گا اس کی بھی وہی ذمہ داری ہے جو رسول اللہ کی ہے۔ آپ کا گھر جلا دیا جائے، آپ کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا جائے، آپ کا بچہ مار دیا جائے، لیکن حضرت علی علیہ السلام جو جانشین پیغمبر ہیں بد دعا نہیں کی ہے۔ ایک ذرا سا تلوار اٹھا لیتے، کسی کی ہمت نہیں تھی، لیکن آپ دیکھیے در خیبر، جس کے لیے کتابوں میں ملتا ہے کہ در خیبر کا وزن 3
320 कुंटल था, 32 टन। मौलाए कायनात ने क्या किया, 18 आदमी रस्से की मदद से एक दरवाजे को खोलते थे, यानी दोनों दरवाजों के लिए 36 आदमी। मशहूर रिवायत है कि 40 लोग मिल करके दर खैबर दरवाज़ा खोलते थे। मौलाए कायनात की ताकत का आलम यह है कि आगे बढ़े, 2 उंगलियों से दरवाज़ा उखाड़ा, पूरा दरवाज़ा अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पर है, पूरी फौज गुजर गई है और ज़मीन पर पैर भी नहीं है। है कोई आला जो मौलाए कायनात की ताकत को नाप ले? है कोई आला जो अमीरुल मोमिनीन की ताकत का अंदाज़ा कर ले? लेकिन यही अली जिसकी ताकत का ये आलम है, जिसकी कुव्वत का ये हाल है, रसूलुल्लाह की वफ़ात हुई। वफ़ात पैगंबर के बाद अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह के रस्सी, गले में रस्सी का फंदा डाल दिया गया। एक आदमी आगे से खींचता हुआ, दूसरा आदमी पुश से ढकेलता हुआ। समझ में नहीं आता। देखिए, हम और आप चूंकि बचपने से शिया घर में पैदा हुए हैं, सुनते चले आए हैं, इसलिए हमको तो यकीन है। लेकिन आम आदमी अगर वो तारीख के सफ़हात पर ये 2 मुतज़ाद चीज़ें पढ़ेगा कि एक ऐसा इंसान जिसकी ताकत का आलम ये है, उसी इंसान के गले में रस्सी का फंदा है, आदमी की समझ में आएगा। हमारा भी दिल अजीब होता है कि पूछे, मौला या अमीर अल मोमिनीन, इतनी कुव्वत के बाद, इतनी ताकत के बाद क्यों आपने बर्दाश्त किया? हिम्मत नहीं थी कि ये लोग आपके करीब हो जाते? अजब नहीं मौलाए कायनात जवाब दें, खामोश रहो, जज्बाती मत बनो, मेरे साथ साथ रहो, अभी अंदाज़ा हो जाएगा। क्या देख, अच्छा, मौलाए कायनात का घर और मस्जिद मुत्तसिल है। जैसे ही लेके निकले रस्सी का फंदा अली के गले में, एक यहूदी सामने था। जैसे ही उसने देखा मौलाए कायनात को इस हाल में, फ़ौरन कहता, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उसके साथ कोई और था, कहना क्या हुआ, कलमा पढ़ लिया तुमने, मुसलमान हो गए तुम? उसने कहा हाँ। कहा क्यों? अब उसका जवाब सुनिए। कहता, मैं खैबर का यहूदी हूं, मेरी इन्हीं आंखों ने देखा है इस इंसान को दर खैबर उखाड़ते हुए, मेरी इन्हीं आंखों ने देखा है कि इस इंसान के हाथ के ऊपर दर खैबर है, पूरी फौज जो है वो इनके हाथों पर से गुजर गई है। आज वही आंख देख रही है कि इस इंसान के गले में रस्सी का फंदा है। मैंने बहुत गौर किया कि कहाँ वो ताकत और कहाँ ये सब्र, बहुत गौर किया। एक ही बात समझ में आती है कि ये वाक़ईन अल्लाह के नुमाइंदे हैं। जब खुदा चाहता है इजहार ताकत करते हैं, जब खुदा चाहता है मुज़ाहिरे सब्र करते हैं। और जब इस बात का अंदाज़ा हो गया तो मैंने कलमा पढ़ लिया। इसका मतलब ये हुआ, अब जब नहीं अजब नहीं मौलाए कायनात मुस्कुरा के आवाज़ दें, समझ में आया क्यों मैंने जो है वो रस्सी का फंदा गले में डलवाया। अगर एक आदमी भी मेरे इस अमल से हिदायत पा सकता है, कलमा पढ़ सकता है, जन्नती हो सकता है, तो तुमको जन्नत में पहुंचाने के लिए मैं अपने गले में रस्सी का फंदा डलवाने को तैयार हूं।